جتنے بھی میرے سینئرز بیٹھے ہیں ان سب کو یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں، اور یقیناً سٹیج پہ بیٹھے ہوئے کچھ جو ہمارے بزرگ ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، وہ آپ کا جوش و جذبہ دیکھ کے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ مرنے مارنے کے لیے کیوں تیار ہو گئے ہیں۔ تو یقیناً آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن آپ کو صرف یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو قانون آیا ہے پیکا ترمیمی بل 2025، اگر آپ نے یقیناً یہ قانون پڑھا ہوگا، لیکن پارلیمنٹ میں تو یہ بغیر بحث کے منظور ہو گیا، تو پارلیمنٹ میں تو بحث نہیں ہوئی، تو علامہ ناصر عباس صاحب سینیٹر ہیں، اگر وہ اس کو پڑھیں، جناب اچکزئی صاحب، مولانا صاحب، اور خاص طور پہ میرا بھائی دنیش کمار، وہ اس کو غور سے پڑھیں اگر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس قانون کے ذریعے پاکستان میں انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ اب اس کی نامنظور نامنظور مارشل لا نامنظور 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 مارشل لا نامنظور مارشل لا نامنظور مارشل لا نامنظور۔ میں صرف زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا نافذ ہو گیا۔ یہ جس کسی کے پاس بھی اپنا ایک موبائل فون ہے، وہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، صرف صحافی نہیں، عام پاکستانی بھی۔ تو یہ جو نیا قانون ہے، اس قانون کے تحت انہوں نے ایک نئی ریگولیٹری اتھارٹی بنائی ہے۔ تو آپ کے پاس اگر آپ ٹویٹر پہ ہیں، یا آپ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، یا آپ انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں، یا آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو اس اتھارٹی کے پاس جا کے اپنی رجسٹریشن کروانی ہے، اور اس کے بعد جب آپ رجسٹریشن کروائیں گے تو اس کے بعد ہی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کے خلاف اس نئے قانون کے تحت کارروائی ہوگی۔ اس میں پہلے جو قانون تھا اس کے تحت کمپلین یعنی کہ شکایت کنندہ صرف وہ بن سکتا تھا جو ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے۔ مثلا اگر کسی نے میرے بارے میں جھوٹ بولا ہے، فیک نیوز پھیلائی ہے، تو میرے پاس یہ رائٹ تھا کہ میں جو پچھلا پیکا قانون تھا اس کے تحت میں ایف آئی اے کے جا کے درخواست دے سکتا ہوں۔ نئے قانون کے تحت کوئی بھی کمپلیننٹ بن سکتا ہے۔ کوئی بھی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بھی جو ہے وہ کون ہوگا؟ وہی ہوں گے جو صحافیوں کے گھروں میں گھس کے ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، سیاسی کارکنوں کو لاپتہ کرتے ہیں، تو یہ ہیں وہ کوئی بھی۔ سب سے ظلم کے ضابطے